قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ مسیحی ایمان کے بنیادی نکات، فنڈامنٹلز آف دا کرسچن فیتھ۔ پہلے ہم نے یہ جانا کہ خدا پر ایمان رکھنا مسیحی ایمان کا پہلا بنیادی نقطہ ہے، اور اس میں ہم نے خدا کو بطور قادر مطلق باپ جانا کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر۔ اب اگلا حصہ اس کا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سو دوسرا بنیادی نقطہ ہمارے ایمان کا یہ ہے کہ ہم اس کائنات کو ایک بامقصد تخلیق سمجھتے ہیں، the universe as a purposeful creation۔ سو ہم آج اپنے ایمان کے اس بنیادی نقطے کائنات بامقصد تخلیق کی بابت سیکھیں گے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ یونیورس خود بخود بن گئی ہے، آٹومیٹیکلی اٹ از میڈ، اور ایکسیڈنٹلی یہ یا تو خود بخود بن گئی ہے یا کوئی حادثہ پیش آیا اور یہ دنیا بن گئی۔ لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ کوئی اسے بنانے والا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کی بات مان لیں کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی یا حادثے کے طور پر بن گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بنانے والا نہیں تو اس کے ساتھ مقصد نہیں جڑا ہو سکتا۔ If no one has made it, it is by itself or accidentally, then there is no purpose associated with it۔ کوئی مقصد نہیں ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا۔ اگر مان لیا جائے کہ کوئی بنانے والا نہیں تو نہ تو مقصد ہے، نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی ذات ہے جس کو جواب دہ ہے، نہ کسی کے اختیار میں ہے، کیونکہ سارا کچھ خود ہی ہو رہا ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے جان یا غیر حقیقی دیوتاؤں نے، آئیڈلز نے، جانوروں کے امیج کی صورت میں جنہیں وہ دیوتا سمجھتے ہیں، انہوں نے بنایا ہے۔ جب بنانے والے بہت سے ہیں تو پھر کلیم بھی کئیوں کا ہوگا نا۔ ایک کاروبار میں جب بہت سے لوگ پارٹنر بن جاتے ہیں تو پھر ہر کوئی کوشش کرتا ہے میری مرضی چلے گی۔ اگر بہت سے گاڈز اور گاڈسز نے، دیویوں یا دیوتاؤں نے یہ کائنات بنائی ہے تو پھر اس میں حصے دار بھی اتنے ہی ہوں گے نا۔ پھر ہر کوئی اپنا اختیار جتائے گا کہ میری بات مانی جائے، تو پھر تو یہ بہت سے لوگوں کے تابع ہوگی۔ ایک گھر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور ملازم ایک ہوتا ہے، کہیں کوئی کہتا ہے میرے کپڑے استری کرو، کوئی کہتا ہے میرے لیے چائے بناؤ، کوئی کہتا ہے میرے جوتے پالش کرو، کوئی کہتا ہے گاڑی صاف کرو۔ کس کس کی سنے گا وہ ایک؟ تو اگر بہت سے دیویاں اور دیوتا ہیں جنہوں نے بنایا ہے تو پھر کس کس کی سنیں گے؟ بہت سوں کے تابع ہوں گے۔ لیکن ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایک ہی خدا جو حقیقی ہے اور زندہ ہے، اور جس کے بارے میں ہم پہلے یہ اقرار کر چکے کہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، قادر مطلق ہے، آل مائٹی ہے، اس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ کیونکہ آسمان اور زمین جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو جو کچھ ان میں ہے، جو کچھ ہمارے ارد گرد اس پلانٹ پر، اس کرۂ ارض پر ہے، وہ اور جو اس سے بیونڈ، اس سے باہر ہے، جو زمین سے ہٹ کے ہے، اس سب کو ہم آسمان میں شمار کرتے ہیں۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ نہ تو یہ خود بخود بنی ہے اور نہ یہ بہت سے لوگوں نے مل کے بنائی ہے، بہت سے دیویوں دیوتاؤں نے، بلکہ ایک خدا نے جو حقیقی ہے، زندہ ہے، قادر مطلق ہے، اس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہی خدا سب چیزوں کا مالک ہے، جو بنانے والا ہے وہی ان کا مالک ہے۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، I believe in the Almighty God who has created the heavens and the earth، کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو ان چند لفظوں میں ہم یہ مانتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا یا رکھتی ہوں کہ وہ مالک ہے،
کسی بھی کمپنی کا نام، اس کا لوگو، اس کا موٹو کوئی اور لے نہیں سکتا، اس کا ڈیزائن کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ ان کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، وہ ان کا ہے، ان کی ملکیت ہے، انہوں نے ڈیزائن کیا، انہوں نے تیار کیا ہے۔ جو کچھ خدا نے بنایا ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں اپنے ایمان کے اقرار میں کہ ہمارا خدا ہی ساری کائنات پر حاکم ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ چیزوں کو بلاتا ہے اور کوئی بھی غیر حاضر نہیں رہتی، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا، کوئی اس کا حکم ٹال نہیں سکتا، کیونکہ وہ بنانے والا ہے، وہ مالک ہے، اور اسی کے اختیار میں ساری کائنات ہے۔ وہ چاہے تو سورج کو لوٹا دے، چاہے سورج کو تاریک کر دے، وہ چاہے تو آسمان سے اور زمین کے سوتوں سے پانی برسا کے ساری دنیا کو غرق کر دے، چاہے تو بادلوں میں اپنی کمان ڈال دے، چاہے تو 3.5 برس تک مینہ نہ برسے، چاہے تو اس کے بعد دعا سے مینہ برس جائے، چاہے تو سمندروں کے 2 حصے کر دے، کچھ بھی کر دے، وہ اس کا حکم چلتا ہے۔ خدا حاکم ہے، اور جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا یا رکھتی ہوں اس خدا پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ خدا نے کائنات اپنی مرضی سے بنائی ہے، کسی نے آرڈر نہیں دیا تھا، اسے حکم نہیں دیا تھا۔ Nobody commanded him to create the universe۔ کسی نے آرڈر بک نہیں کرایا تھا کہ یہ بنا دے تو، کوئی مجبور نہیں تھا۔ He was not forced to create، he made it out of his own will۔ اپنی مرضی سے بنائی ہے اس نے، کیونکہ خدا کسی کے حکم کے تابع نہیں ہے۔ He is not under anyone's authority۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو کائنات اس نے اپنی مرضی سے بنائی ہے، اپنی خوشی سے بنائی ہے، مجبور نہیں تھا۔ اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ خدا نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ یسایہ باب نمبر 45 اور اس کی 18ویں آیت میں خاص طور پر لکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا نے یہ کائنات، یہ دنیا، یہ چیزیں ابس یعنی رائگاں فضول بیکار ہی بنائی ہیں؟ ہر ایک چیز جو اس نے بنائی ہے ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، کوئی خاص پرپز ہے۔ Whatever he has made, that is made with a specific purpose۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، تو اس چھوٹے سے جملے میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں خدا کی قدرت پر کہ وہ بنانے والا ہے، خدا کی ملکیت پر، اس کے اختیار پر، اس کے حکم پر، اس کی مرضی پر، اور اس کے اس مقصد پر جس کے تحت اس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ کچھ بھی خدا نے فضول نہیں بنایا، ہر چیز خدا نے پرپسفل، ایک مقصد کے تحت بنائی ہے، کوئی فالتو نہیں ہے۔ Nobody is useless کہ یہ ایسے ہی خدا نے کہا یہ تھوڑا سا میٹیریل بچ گیا تو چلو یہ بنا دو۔ وہ مائیں کپڑے لے کے آتی تھی، پہلے گھروں میں سیتی تھیں، تو لون ویل کے کاٹن کے کپڑا لے کے آنا کھلا گزوں کے حساب سے، تو گھر میں سی دینا، تھوڑا سا بچ جانا تو چھوٹے بچے کا فراک جانگیا بنا دینا، یہ بچ گیا تو اس کا بنا دو۔ خدا نے کچھ بھی میٹیریل بچ جانے کی وجہ سے نہیں بنایا کہ چلو اس کو فائدے میں لے آؤ، کام میں لے آؤ، فضول کہاں پڑا رہے گا۔ خدا نے جو کچھ بنایا اپنے کلام کی قدرت سے بنایا، جو کچھ بنایا ہے اس نے اپنی حکمت سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور مقصد کے تحت بنایا ہے۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ سب کچھ اس نے ایک مقصد کے ساتھ بنایا، ہماری زندگیوں سے بھی ایک مقصد جوڑ رکھا ہے اس نے۔ We are also made with a specific purpose۔
ہم میں سے کسی کی زندگی فضول نہیں ہے. ہم ایکسیڈنٹلی دنیا میں نہیں آئے. ہم اچانک یا حادثے کے طور پر دنیا میں نہیں آ گئے. خدا نے چاہا تو ہم دنیا میں آئے. خدا نے دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے ہمیں اپنے علم میں تیار کر رکھا تھا. افسیوں کے خط کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ بنائے عالم سے پیشتر اس نے ہمیں مسیح یسوع میں چن لیا. اس سے پہلے کہ دنیا بنائی جاتی، اس سے پہلے کہ وہ آسمان اور زمین کے لیے حکم جاری کرتا کہ بن جاؤ، اس نے ہمیں یسوع مسیح میں چن لیا تھا. ہم پہلے سے اس میں موجود ہیں. ہم پہلے سے خدا کے ہیں. خدا نے پہلے ہی ہمیں ارادے میں قائم کر رکھا تھا کہ میں دنیا بناؤں گا اور میں تمہیں پیدا کروں گا، تمہیں دنیا میں لے کے آؤں گا. میری اور آپ کی اور سب سننے دیکھنے والوں کی زندگی سے ایک مقصد جڑا ہوا ہے. کوئی فضول نہیں ہے. وہ مقصد ہمیں تلاش کرنا ہے اور پورا کرنا ہے. یسایہ باب نمبر 43 اور آیت نمبر 7 میں لکھا ہے کہ میں نے سب کو اپنے جلال کے لیے بنایا ہے. I have formed you to my glory, to demonstrate my glory, to glorify me. کہ میرا جلال ظاہر کرو دنیا میں، لوگوں کو بتاؤ کہ میں کیسا ہوں، میری حشمت، میری قدرت اور میرا جلال کیسا ہے. تم اپنے نیک کاموں سے دنیا کو بتاؤ کہ میں کیسا ہوں. اعمال باب نمبر 17 میں پولس رسول اتھینے میں بات کر رہے ہیں کہ خدا کو ضرورت نہیں کسی کی، وہ تو مالک ہے، سب کو سانسیں دیتا ہے، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں رکھا. ہماری سکونت کی حدیں اس نے مقرر کی. ہم نے کہاں رہنا، کہاں ٹھہرنا ہے، اس نے مقرر کیا ہے تاکہ خدا کو ڈھونڈیں. ہم اس کے طالب ہوں، ہم خدا کے طالب ہوں. ہم صرف روزی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم خدا کو ڈھونڈیں. سیک دا لارڈ، خدا کی تلاش کریں، خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں. ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں ہے. اور اگلی آیت کا پہلا حصہ ہے کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں. جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا یا رکھتی ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو میں اس میں شامل ہوں. میں اپنی زندگی کے مقصد کا اقرار کرتی ہوں کہ خدا نے میری زندگی سے ایک مقصد جوڑ رکھا ہے. God has ordained a specific purpose for my life, and it's my duty to fulfill that. ہم خدا کو ڈھونڈیں، seek the Lord. ہم اس کی مرضی کو پورا کریں، fulfill his will. اس کا جلال ظاہر کریں، glorify him through your words and deeds. اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے خدا کا جلال ظاہر کریں. This is the true meaning of our confession. یہ ہمارے اقرار کا حقیقی مطلب ہے. کوئی فائدہ نہیں زبانی باتیں کہنے کا جب تک سمجھ نہیں اور اس پہ عمل نہیں. اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو پورا کیجئے، اس کا جلال ظاہر کیجئے.